صرف ہم لوگ یہی قصہ سنتے ہیں کہ محرم میں امام حسین شہید ہوئے کربلا کے میدان میں، لیکن میں نے اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ صرف امام حسین شہید نہیں ہوئی اس مہینے میں، حضرت امام حسین تو محرم کی جو ہے 10ویں تاریخ کے بعد انہوں نے شہادت جو ہے اپنے لیے پسند فرمایا، اور اللہ نے ان کے مقدر میں شہادت نصیب فرمائی، اور وہ جنتوں میں، جنت کے اندر سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین کا لقب اور سرٹیفکیٹ ہاتھ میں لے کر جنت میں پوری تمام کائنات کی اول سے لے کر آخر تک قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کے، نوجوانوں کے سردار کوئی ہے تو حضرت حسن اور حسین ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ لیکن جب اسلامی تاریخ کا پہلا سال کا پہلا مہینے کی پہلی تاریخ کو ہم تھوڑا پڑھیں گے، پتہ چلے گا کہ ذی الحجہ کی 26ویں تاریخ تھی 26 اور 22 ہجری کا سال چل رہا تھا۔ جناب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ ایک وقت کی نماز پڑھانے کے لیے سامنے آئے، اتنے میں پہلی صف میں ایک شخص اپنا پورا حلیہ بنا کر، مسلمانوں جیسی شکل بنا کر، داڑھی، جبہ، پگڑی، امامہ سب تھا، سامنے صف میں آ کر بیٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہو، آپ کا کاروبار کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ اے عمر، میرا کاروبار خنجر بنانے کا ہے، میں ایسے تلواروں کو بناتا ہوں خنجر جو بہترین اور مضبوط اور پائیدار خنجر ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس اللہ کے بندے سے کہا کہ تو ٹھیک ہے، میرے لیے بھی ایک خنجر بنا کے دے، میرے لیے بھی ایک خنجر بنا کے دے دے تاکہ مجھے کام آئے۔ تو اس منافق مسلمانوں کا حلیہ اوڑھ کر ظاہراً تو مسلمان تھا، دل منافق تھا، اس نے کہا کہ ضرور ضرور، کیوں نہیں، ایسا خنجر بنا کے دوں گا آپ کے لیے خاص کر کہ پوری دنیا قیامت تک یاد رکھے گی۔ ایک لفظ اس نے استعمال کیا اور چلا گیا، داڑھی پر ہاتھ پھیر کر، پگڑی پر ہاتھ پھیر کے یہ بات کہہ کر چلا گیا، اور دوسرے دن صبح پوری تیاری کے ساتھ آ کر سامنے صف میں بیٹھا۔ فجر کی نماز میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امام بنے، نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، حسب معمول کے مطابق فجر کی نماز کے لیے تکبیر اقامت کی گئی، اور تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے اور سورہ فاتحہ مکمل کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا، آمین کہا، پھر اس کے بعد 16ویں جز میں سورہ طٰہٰ کی ایک رکوع کو مکمل کیا، سورہ طٰہٰ کا ایک رکوع مکمل کیا۔ اس کے بعد بدبخت شقی، منافق، مردود ملعون کہیں کا، مردود زمانہ، مردود آخرت، اللہ کی لعنت جس پر پھٹکار برستی ہے ہر ہمیشہ ہر وقت قیامت کی صبح تک، اس بدبخت نے موقع دیکھا کہ عمر اب تو قرآن کے پڑھنے میں فل مشغول ہو گئے ہیں، اب عمر کو کوئی چیز دنیا کی طرف اس کے خیال کو مائل نہیں کر سکتی، یہ سوچا، موقع کو فائدہ سمجھا اور اپنے جو ہے اندر سے خنجر کو نکالا، ایسی تلوار جو 2 دھارا تھی، ایک تلوار جو سادی ہوتی ہے، ایک تلوار 2 دھاری والی ہوتی ہے، ایک نشانی ایک یہاں پر ہوتی ہے، ایک یہاں پر ہوتی ہے، ایک مار پہ زخم اتنا سخت ہوتا ہے پھر تاب نہیں لا سکتا کوئی انسان اس خنجر کے سامنے، اگر جو خنجر کسی کے جسم میں لگ گیا۔ حضرت عمر سورہ طٰہٰ کا ایک رکوع مکمل کیے، اس کے بعد اس بدبخت نے موقع کو غنیمت سمجھا
سمجھا؟ ادھر سنے بھائی، توجہ ادھر دیں. آنے والے آتے رہیں گے، بیٹھنے والے بیٹھتے رہیں گے. آپ سننے کے لیے آئے ہیں، ادھر دیکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں. دیکھنا ہے تو باہر جا کے دیکھ لو. یہاں پہ کیوں آئے؟ تماشا نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ. اللہ اور اس کے رسول کی باتیں چل رہی ہیں. مذاق تھوڑی ہے، ادب ہے، کوئی ڈسپلن ہے، باتوں کا ادب ہے. با ادب بنو گے با نصیب بنو گے، بے ادب بنو گے بے نصیب بنو گے. با ادب لوگوں کی ہر جگہ عزت ہے، بے ادب لوگوں کی ہر جگہ بے عزتی ہے. اس بدبخت نے موقع کو غنیمت سمجھا، خنجر نکالی، پیچھے سے لگایا 2-3 بار حضرت عمر کے جسم پر. حضرت عمر تاب نہیں لا سکے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تاب نہیں لا سکے. نماز کی حالت میں تھے، خنجر پیچھے سے پڑا. میرا کہنا آسان ہے، آپ کا سننا بہت آسان ہے، لیکن پوچھو حضرت عمر کی خبر کے بعد جا کے کہ عمر اس وقت تیرے جسم کے تیری حالت کیا دردناک ہوئی ہوگی. خنجر لگایا منافق، نماز پڑھ رہا تھا پہلی صف میں. آج بھی لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، علماء پر ائمہ پر طنز کرتے ہیں اور علماء ائمہ کی غلطیاں نکالتے ہیں. کی کرتے ہیں؟ یہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے. اگر نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن مسلمان کے حساب سے نہیں پڑھتے، یہ منافق ہے. وہ منافق داڑھی جبہ پہن کر پہلی صف میں نماز پڑھ کے دھوکہ دیا مسلمانوں کو اور دھوکہ دیا حضرت عمر کو خلیفہ ثانی، جو حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، ہر جگہ دو رفیق ہوتے تھے، 2 دوست نبی علیہ السلام کے. ایک دوست ابو بکر، ایک دوست حضرت عمر. خنجر لگی، بےتاب ہو گئے. اب اس نے بھاگنے کی کوشش کی، صفوں کو توڑ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن صحابہ کی پوری جماعت مضبوط طریقے سے سب باندھے تھے، اس کو جانے کے لیے آگے نہیں دی. لیکن اس بدبخت منافق نے 13 صحابہ کو، کتنے؟ 13 صحابہ کو خنجر مارا. 7 انتقال شہید ہو گئے، 13 کے 13 زخمی، 7 شہید ہو گئے حضرت عمر کے ساتھ، ایک صف میں، ایک مسجد میں. لیکن جب پیچھے ایک چھوٹے سے صحابی تھے، ننھے منھے صحابی تھے، کبھی اللہ بچوں سے بھی وہ کام لیتا جو بڑے کام اڑتے ہیں بچوں کی ان حرکتوں کو دیکھ کر. اسی لیے بچوں کو کم نہ سمجھو، بچوں کو حقیر نہ جانو. بچے مساجد میں آتے ہیں، ان کو گالی مت دو، ان کو ڈانٹو مت، ان کو آنکھوں سے ڈراؤ مت. ڈراؤ گے کل خبر میں تمہارا پچھتاوا ہوگا. پیار سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ. بچے ہیں، نادان ہیں، کیا پتا ان کو مسجد اللہ کا گھر ہے. تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم پیار محبت سے سمجھانا. بچے آئیں گے، آج مسجد میں بچے حاضری دیں گے، کل بڑے ہو کر پابند کے ساتھ نمازی بنیں گے. آج تم ڈرا کر مسجد سے بھگاؤ گے، قیامت کی صبح تک بھی وہ بچے تمہارے دل میں برائی کی. اللہ نے یہ ننھے منھے صحابی سے کام لیا. وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کپڑا ڈالا، اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن راستہ نہیں مل رہا تھا. اب کرتا کیا نہ کرتا. اب دیکھا کہ اب میں بچ تو نہیں پاؤں گا، نماز مکمل ہوگی. حضرت عمر بےتاب ہو گئے، خون کے فوارے پھوٹ رہے ہیں جیسا کہ پانی کا جھرنا کسی ایک جگہ سے ٹوٹتا ہے، پانی فوارہ بن کے اچھلنے لگتا ہے. حضرت عمر کے جسم سے خون کا فوارہ پھوٹنے لگا. حضرت عمر نے دیکھا کہ اب میں کھڑ کر نماز نہیں پڑھا سکتا، اب میرے اندر حالت وہ نہیں ہے. فوراً پیچھے ہاتھ دیے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جو پورے صحابہ میں بڑے مالدار صحابی تھے، ان کو آگے بڑھایا. انہوں نے امامت سنبھالی اور یہاں پر انہوں نے اس کے منہ پر کپڑا ڈالا، لیکن پھر بھی وہ بھاگ کر جان چھڑانے کی کوشش کی لیکن بچ نہیں سکا. آخر تنگ آ کر اب انہیں سمجھ گیا کہ میں بچ نہیں سکتا، میری موت تو ہے میرے سامنے. اسی خنجر سے اپنے جسم پر وار کیا اور وہیں پر وہ مر چکا. لعنت اللہ علیہ. بولو. حضرت عمر کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ، بدبخت یزید کا نام آئے لعنت اللہ علیہ، حسین کا نام آئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یزید حسین کو
شہید کیا، حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار بنے، یزید حسین کو مارا، یزید جہنم کا جو ہے توق اپنے گلے میں پہن کر ہمیشہ اپنے اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ حضرت عمر شہید ہوئے، جنت کے نوجوانوں بڑوں کے پوری قوم میں جو نوجوانوں کے سردار ہیں حضرت حسن اور حسین، اور بڑوں کے جو ہے لیڈر ہیں جنت میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہوں گے جنت میں۔ کون کون آئیں گے بھائی ساتھ میں؟ جنت میں آنا چاہتے ہو کہ نہیں آنا چاہتے ہو؟ حضرت عمر کے ساتھ جنت میں، حضرت ابو بکر کے ساتھ، نبی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ پسند ہے؟ پسند ہے تو پھر چند کام کرنے کے کرنا، چند کام چھوڑنے کے چھوڑنا۔ نہیں ہمیں کرنے کے نہیں کرتے، نہیں کرنے کے کرتے بولے تو نہ جنت ملے گی، نہ حضور ملیں گے، نہ نبی ملیں گے، نہ جنت کی خوشبو ملے گی، بلکہ تمہارا ٹھکانہ وہی ہوگا جو یزید اور فیروز لولو ہوگا۔ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کا نام کیا تھا؟ فیروز لولو لقب تھا، اس کا نام فیروز رکھا تھا۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ نام رکھو تاکہ بچے میں یہی اثرات پیدا نہ ہو جائے۔ میرے دوست بزرگوں، واقعہ بہت لمبا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، کیسا چلا، جنازہ کہاں رکھے، تدفین کہاں ہوئی، اور ساتھ نہیں دیا 35 پار ہو رہا ہے۔ بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ آپ اجازت دیں تو آئندہ جمعہ اسی واقعے پہ ہم شروع کریں، اجازت ہے؟ اجازت کا مطلب آپ پہلے آنا، اوپر آئے تو یہ واقعہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ پرمیشن دیے تو بھی بولنا پڑتا، آپ پرمیشن نہیں دیے تو بھی بولنا پڑتا۔ اجازت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذرا جلدی آ جائیں۔ تو دوستو بزرگوں، یہ واقعے کو ہم یہی رکھتے ہیں، آئندہ انشاءاللہ اس واقعے سے کیا سبق ہم کو حاصل کرنا ہے یہ بھی بتائیں گے۔ میں باقی کا بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑے دل درد کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج مغرب سے انشاءاللہ شروع ہوگا۔ شیطانی کام، شیطانی حرکتاں اللہ کے لیے بند کرو۔ اللہ کے لیے بول رہا ہوں، اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں۔ کوئی آدمی فقیر بھیک مانگ رہا، اللہ کا واسطہ دیتے ہمارا دل نرم ہو جاتا۔ یہ فقیر ہے، یہ بھکاری ہے، یہ امام آپ کے مسجد کا ایک فقیر ہے، بھکاری بن کے آپ سے مانگ رہا ہے۔ اللہ کے لیے شیطانی کاموں کو چھوڑو۔ دنیا کیا بولے گی یہ نہ دیکھو، خدا کیا کہے گا، عمر اور ابو بکر کیا کہیں گے یہ دیکھو۔ عمر کے جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، عمر کے چپل 10 جگہ سے کٹے ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 10 جگہ سے کٹے ہوئے ہیں۔ عید کی نماز پڑھانا ہے۔ کون سی نماز؟ عید کی نماز پڑھانے جانا ہے۔ گھر میں کہا کہ بیگم جوتے کو، میرے چپل کو ذرا سی کر لا دو۔ بیگم نے کہا کہ سینے کے لیے بھی جگہ نہیں، چپل کو سینے کے لیے بھی جگہ نہیں، پورا ٹوٹا ہوا ہے۔ کہا کہ چھوڑو چپل، میں پیدل بغیر چپل کے چلتا ہوں عید کی نماز پڑھانے کے لیے۔ تو لوگوں نے راستے میں، حضرت عمر نکل گئے عید کی نماز پڑھانے کے لیے۔ ارے خلیفہ ہیں، 10 سال حکومت کی ہے، پوری دنیا اول سے لے کر آخر تک کوئی ایک حکمران حضرت عمر جیسا انصاف و عدل والا نہیں لا سکتے۔ اتنا پیسہ بھی تھا، سب تھے، لیکن غربت کا یہ حال، پیدل چل رہے ہیں۔ لوگ پوچھے کہ عمر چپل نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ عمر بغیر چپل کے جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے ایک ہی جواب دیا کہ اگرچہ میں لوگوں کے لیے چپل پہنوں، لوگوں کے لیے کپڑا پہنوں، لوگ مجھے کیا کہیں گے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ لوگ ایسا بھی کہیں گے، لوگ ویسا بھی کہیں گے، سر پہ چڑھے تو بھی لوگ پڑھیں گے، زمین پر بیٹھے تو بھی لوگ کہیں گے، کھڑے پر گئے تو کہیں گے کھڑے پہ جا رہا ہے، کھڑے کو رسی پکڑنے کے چل کے گئے، کہا کہ کھڑا رکھ کے چل کے جا رہا ہے۔ گاڑی کو گئے تو بھی پریشانی چو، گاڑی چلانے کو گئے تو پریشانی چو، گاڑی کو اٹھانے کو کھانتے پر رکھنے کو گئے تو بھی کیا رہے نہیں، گاڑی رکھنے کو کھانتے پر رکھنے جاتا، گاڑی بیٹھ کو گئے تو کیا رہے نہیں، بڑا پھرتا گاڑی پر کہیں کا رہے نہیں۔ اچھا بیٹھ کو نہیں سکتا، خالی ڈھکا لے، گاڑی رکھنے ڈھکا لے جاتا، پاگل ہے گاڑی۔ دنیا کہاں چھوڑ دیجیے ہم، تمہیں خبر میں گئے تھے نہیں چھوڑتی، مر گیا رے بھائی نے، ایسا نہیں تھا، ایسا تھا رہے، تمہیں خبر میں گئے تھے نہیں چھوڑتی دنیا۔ دنیا کیا کہتی ہے یہ مت دیکھو، میرا رب مرنے کے بعد کیا فیصلہ کرے گا میری زندگی کے بارے میں یہ دیکھو۔
آپ لوگ اشارہ سمجھ گئے ہوں، بس اشارے میں ہی رکھوں گا، نہیں اشارہ نہیں سمجھے تو پھر میں کھل کر بتانا پڑے گا. دنیا دیکھتی، دنیا کیا بولتی بول کو ہمیں یہ کرتی ہیں کام، نہیں تو ہم نے کیا ضرورت بول کو بول لیے. دنیا کوئی بچانے نہیں آئے گا، تمہارا خاندان دینے میں نہیں آتی، جنازہ ہوا آتی ابھی. ہمارا دوست نوجوان بچہ گزشتہ جمعرات انتقال ہوا، آج تک ہمیں غم ستا رہا ہے. گئے ہمیں سمجھے نے کون تو گئے، اس کے اعمال اس کے ساتھ. اس لیے اشارے سمجھ جاؤ.